السلام علیکم دوستو، دلچسپ حقائق سیریز کی 16ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، قدرت نے اس پوری کائنات کو ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار شاہکاروں سے نوازا ہے جنہیں دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک حسین شاہکار قوس قزح ہے، جس کو دھنک یا رینبو بھی کہا جاتا ہے۔ قوس کا مطلب کمان اور قزح کا مطلب ہے رنگ، یعنی رنگوں کی کمان۔ قوس عربی کا لفظ ہے اور مؤنث ہے۔ قوس آسمان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ مثل کمان ہے، اور قزح کے معنی زرد، سرخ اور سبز کے ہیں۔ دھنک کب، کیوں اور کیسے بنتی ہے؟ دنیا کے مختلف خطوں میں لوگ اسے کس طرح دیکھتے اور تصور کرتے ہیں، آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ دوستو، دھنک، قوس قزح یا رینبو فطرت کا ایک مظہر ہے، جس میں بارش کے بعد فضا میں موجود پانی کے قطرے ایک منشور کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب ان میں سے سورج کی شعاعیں گزرتی ہیں تو یہ شعاعیں 7 رنگوں میں بدل جاتی ہیں، اور یوں آسمان کے اوپر ایک سترنگی کمان یا دھنک بن جاتی ہے، جس کو قوس قزح بھی کہتے ہیں۔ دھنک کے 7 رنگوں میں سرخ، مالٹائی، پیلا، سبز، نیلا، جامنی اور گہرا نیلا شامل ہیں۔ دھنک اس وقت نظر آتی ہے جب بارش کے قطرے فضا میں ہوں اور سورج کی روشنی دیکھنے والے کے پیچھے سے چھوٹے زاویے سے آ رہی ہو۔ زیادہ خوبصورت دھنک اس وقت بنتی ہے جب آدھے آسمان پر بادل ہوں اور آدھا آسمان صاف ہو، اور دیکھنے والے کے سر پر بھی آسمان صاف ہو۔ دھنک کے آبشاروں اور فواروں کے گرد بننے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ دھنک اس وقت بنتی ہے جب سورج کی روشنی پانی کے ایک قطرے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ قطرہ مثلثی منشور کی طرح کام کرتا ہے۔ پانی کے قطرے میں داخل ہونے کے بعد یہ شعاع مڑتی ہے، قطرے کے آخر میں پہنچ کر یہ شعاع منعکس ہوتی ہے اور واپس مڑتی ہے۔ قطرے سے باہر نکلتے ہوئے یہ دوبارہ مڑتی ہے اور 7 رنگوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں پانی کی بوندوں کا ٹکراؤ سورج کی شعاؤں سے ہو، وہاں مختلف رنگوں پر مشتمل دھنک کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، سائنسی تحقیق کے مطابق اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں، مگر چند ماہرین کے مطابق ہر بار 7 رنگ نہیں بلکہ کبھی اس سے زیادہ تو کبھی کم بھی نظر آتے ہیں۔ قوس قزح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نصف دائرہ مطلب سیمی سرکل کی شکل میں ہوتا ہے، مگر اس کی اصل شکل دراصل مکمل دائرہ مطلب سرکل ہے۔ لیکن زمین پر موجود انسان صرف اس کا اوپر والا حصہ یعنی نصف دائرہ ہی دیکھ سکتا ہے، جبکہ اونچائی پر موجود انسان اس کی اصل شکل کی صورت میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ 2 قوس قزح بیک وقت بھی دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ سورج کی کرنیں پانی کی بوندوں سے گزرتے ہوئے قوس قزح کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور وہی کرنیں جب مزید بوندوں سے گزرتی ہیں تو اس سے آسمان پر ایک اور قوس قزح ابھرتا ہے، جن میں رنگوں کا فرق ہوتا ہے۔ پہلا قوس قزح بنیادی یعنی پرائمری رینبو لال رنگ سے شروع ہوتا ہے، جبکہ دوسرا یعنی سیکنڈری رینبو لال رنگ پر ختم ہوتا ہے۔ قدرت رنگوں کا یہ امتزاج اور ترتیب الٹ دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سورج کی شعاعیں پانی کی بوندوں سے جتنی زیادہ گزرتی جائیں گی، اتنے زیادہ قوس قزح بنتے جائیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دورانیے تک قوس قزح 14 مارچ 1994 کو صبح 9 بجے سے سپہر 3 بجے تک انگلینڈ میں دیکھا گیا تھا۔ دوستو، جس طرح سورج کی روشنی پانی سے ٹکراتی ہے، بالکل اسی طرح چاند کی روشنی بھی پانی سے ٹکرا کر قوس قزح کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کو مون بو کہتے ہیں۔ لیکن چاند کی روشنی سورج کی روشنی کی نسبت کم فاصلے پر ہوتی ہے، اسی وجہ سے عام طور پر ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، اور اکثر رات کے اندھیرے کی وجہ سے یہ گرے رنگ میں نظر آتا ہے۔ ہر انسان قوس قزح کو مختلف انداز میں دیکھتا ہے۔ 2 لوگ اگر ساتھ کھڑے ہوں تو وہ دونوں قوس قزح کو منفرد طریقے سے دیکھیں گے۔ بظاہر تو وہ لوگ یہ فرق محسوس نہیں کر پاتے، مگر حقیقتاً 2 انسان ایک جیسا قوس قزح نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے لوگ قوس قزح کے حوالے سے منفرد تصورات رکھتے ہیں۔ جیسے مغرب میں اس کو امید کی نئی کرن سمجھا جاتا ہے، جبکہ سائبیرین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سورج کی زبان ہے۔
دوستو، قدرت نے انسانوں کی بنیادی ضروریات کے علاوہ اس کی آنکھ کو فرحت بخشنے اور حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے بیش بہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو ان نظاروں کو حسین سے حسین تر بنا دیتی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں قوس قزح، دھنک یا رینبو کے بارے میں بتائی جانے والی یہ دلچسپ معلومات آپ کو کیسی لگیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔